بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج کے نئے ولاگ کو کرتے ہیں اسٹارٹ۔ سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک۔ جمعے کے لیے بہت زیادہ لیٹ ہو گیا ہے۔ میرے گھر کی جو پاس والی مسجد ہے اس کا جو جمعہ تھا وہ تو نکل گیا، اور ابھی ایک اور مسجد کی طرف جا رہا ہوں۔ دعا کریں وہاں مل جائے جمعہ، کیونکہ بارش کی وجہ سے پانی گلی گلی میں کھڑا ہے، تو اللہ کرے کہ جس گلی سے میں نے گزرنا ہے وہاں پانی نہ ہو۔ تو چلتے ہیں باہر کی طرف۔ باہر کی صورتحال ابھی تک یوں ہے، تو ہم لوگوں نے اس طرف سے جانا ہے اور اس طرف سے نہیں جائیں گے کیونکہ بائک بند ہونے کا ڈر ہے۔ جمعہ کھڑا ہونے والا ہے۔ بارش میں بائک چلاتے ہوئے بچپن کی یاد آ جاتی ہے۔ بچپن میں نا کچھ اس طریقے سے آگے سیف گارڈ پہ پاؤں رکھ کے، اور پھر اس کے بعد نا کہا جاتا تھا کہ پاؤں اوپر کر لو۔ اب سمجھ میں آیا وہ پاؤں اوپر کیوں کروائے جاتے تھے بھائی۔ جس گلی سے گیا تھا اس گلی میں پانی تھا، پھر اس کے بعد اپنی ہی مین روڈ والی سائڈ سے ہوتا ہوا گیا ہوں۔ بس یہ تھا کہ ادھر تھوڑا کم پانی تھا، اس طرح ہی بائک چلا گیئر لگانے کے لیے بس ٹانگ نیچے کرو، پھر دوبارہ ٹانگ سیف گارڈ پہ۔ آج جیسے میں نے جمعہ پڑھا ہے نا، مجھے لگتا ہے اس طرح کراچی والے پڑھتے ہوں گے پچھلے ایک مہینے سے، تو کیونکہ ہر گلی میں پانی کھڑا تھا۔ اور آج اس طریقے سے، کیونکہ آگے پیچھے نا میرا جو ہوتا ہے جمعہ یا نماز وہ میری یہ سامنے والی مسجد میں ہوتا ہے، لیکن بس آج قدرتی گھر میں کچھ کام تھا اس میں مصروف رہا، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے فری ہوا تو یہاں پہ امام صاحب نے کچھ آج ٹائم سے جلدی کر لی کیونکہ بارش کا موسم ہوا تھا نا، اسی وجہ سے کر کے ابھی جس مسجد میں گیا ہوں اس کے بس ایسا سمجھ لو کہ میں انٹر ہوئے ہیں، نال امام صاحب جڑے نا انہوں نے کھڑے ہو گئے نا خطبے سے۔ کل کی بارش اتنی کو تگڑی تھی کہ کارخانے کے اندر تک پانی چلے گیا تھا، اور بہت زیادہ مطلب ہمارا گھر پورے محلے میں اونچا ہے، تو ایک دو گھر ایسے اور ہیں جو کہ اونچے تھے کہ جن میں پانی نہیں گیا، نہیں تو جتنے بھی گھر تھے سب کے سب گلی بننے کے باوجود تک ڈوبے پڑے تھے، اور ان کے کمروں تک۔ اور کبھی شاید میں اس وقت کو کل بھی ہم لوگ یاد کر رہے تھے اور دل سے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ شکر الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، کہ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کہ کبھی ہمارا جب پرانے والا گھر ہوتا تھا نا، تو جب بارش ہوتی تھی تو اتنی شدید بارش ہوتی تھی، اتنی شدید بارش ہوتی تھی کہ ہمارا گھر سب سے نیچے ہوتا تھا، کیونکہ پرانے وقت کا بنا ہوا تھا حویلی ٹائپ کا، تو جتنا بھی پانی ہوتا تھا نا گلی کا وہ ہمارے گھر آ جاتا تھا، اور رات کی نیندیں اڑی ہوتی تھی کیونکہ بیڈ تک جو تھے وہ ڈوب جاتے تھے، اور اس طریقے سے فریج کیا الماریاں اور تمام چیزیں جو ہے نا وہ ڈوب جاتی تھی۔ تو ہم کل جب ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے تو دل سے واقعی شکر ادا ہو رہا تھا رب کا، کہ اللہ تعالیٰ کا بہت 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 احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا فضل کتنا رحم کیا۔ اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھیں تو شاید اس قابل بھی نہ تھے جو اس نے عطا کر دیا، اور شاید اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اور اتنا سب کچھ ملنے کے بعد اگر منہ سے کچھ نکلتا ہے تو پھر یہی نکلتا ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت۔ تو یہ واقعی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے۔ تو اتنی شدید بارش تھی کہ میں ٹائیگر کے لیے پریشان ہو گیا تھا، پھر صبح فجر کے وقت میں جا کے جو ہے نا ٹائیگر کو پھر گھر لے آیا تھا اس کو نا، کیونکہ میں نے کہا مینٹلی طور پہ کیونکہ چھتیں کمزور ہیں ادھر کی، تو مجھے نا بس سکون نہیں آ رہا تھا، تو مما نے بھی کہا کہ اس کو گھر لے آؤ، تو ابھی اس کو میں گھر لے کے آیا ہوں، اسٹور میں بند کیا ہوا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک سال کے بعد وہ گھر میں آیا نا، تو وہ مجھے ہے کہ کسی کو کاٹ نہ لے، جیسے ایک ہوتا ہے نا اگریسو ہونا، تو ابھی فی الحال وہ ہوا ہوگا۔ اس کو میں نے ادھر بند کیا ہوا ہے۔ بارش کا پانی کھڑے ہونے کی جو سب سے مین وجہ ہے نا وہ ہے لائٹ کا جانا، کیونکہ لائٹ چلے جاتی ہے موٹریں بند ہو جاتی ہیں، جیسے ابھی چلے گی ہے، تو جنریٹر چلانے کے لیے اوپر آیا، جنریٹر چلا دیا تو بعد میں یاد آیا چینجر تو کیا نہیں ہے، تو ابھی نیچے سے چینجر کر کے آیا ہوگا کہ بنا ہی نہیں سکا تھا، کیونکہ بھائی کو جو تھی وہ ان کے دوست کی کال آ گئی تھی، وہ قبرستان گئے تھے کیونکہ بارش میں نے آپ کو بتایا بہت زیادہ ہوئی تھی۔ ہم لوگ ویسے تو ڈیلی روٹین پہ جاتے رہتے تھے، لیکن وہ جب بارش ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں کا جانا نہیں ہوا، تو وہ جب گیا تو اس نے نا وہاں جا کے کال کر دی کہ یار اس طریقے سے نا جو میرے ابو کی قبر تھی اس کو اس نے بتایا کہ وہ ایک سائڈ پہ پانی اکٹھا ہوا ہوگا یا تھوڑا بہت تھا، تو جس کی وجہ سے نا وہ تھوڑا سا اس میں سوراخ ہو گیا، تو ہم لوگ پھر ادھر گئے، اس کو بند کیا، جا کے بند کرنے کے بعد آگے، یہ کل کی بات تھی۔ تو آج پھر جب جمعہ تھا تو جمعے کے بعد میری ویسے تو ڈیلی روٹین ہوتی ہے عصر کے بعد یہ میں یا بھائی ہم میں سے کوئی جاتے ہیں، نہیں تو ہم دونوں جاتے ہیں، لیکن جمعے کے بعد تو لازمی ہوتا ہے، تو میں گیا
وہ پھر پانی تھا تو پھر وہ وہاں سے نا میری ان سے کوئی تلخ کلامی ہوگی جو کہ وہاں کے ہوتے ہیں جو قبرستان کا سارا خیال وغیرہ رکھتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا یار کٹو کٹ تسی انہاں دی جنہاں دے مطلب اگر ایک قبر ایسی ہے کہ جنہاں دے زندہ نے وہ بھی مرے برابر نے کہ وہ کبھی آتے ہی نہیں ہیں. اب آپ ایک بندے کو دیکھتے ہو یار وہ بندہ روز آتا ہے روز کرتا ہے. اگر وہ ایک بارش میں نہیں آ رہا آپ اس کی جگہ پر یہاں پہ موجود ہیں اور وہ آپ کو راضی کر کے جاتا ہے کچھ نہ کچھ دے کے جاتا ہے کٹو کٹ تسی تے خیال رکھ سکتے سے. ہاں تو پھر یہ تلخ کلامی میری اس سے کافی زیادہ ہوگی. اس نے معذرت شادرت کی وہ وہی تھا نا پانی تھوڑا سا جم ادھر اکٹھا ہو گیا تھا. پھر میں نے وہ اس کو پانی کو وہاں سے نکلوا کے تو یہ تھا کہ اب ادھر مٹی وغیرہ کروائیں گے کیونکہ ظاہر سی بات ہے ابھی تو کروا نہیں سکتے کیونکہ بارشوں کے موسم ہے. ابھی کروانے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ جتنی مٹی ڈالیں گے وہ اتنی بہہ جائے گی. تو یہ تھا کہ الحمدللہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو گئی ہے وہ جگہ. اور اس وجہ سے پھر آگے ولاگ بنانے کا دل ہی نہیں کیا. گھر میں ٹائیگر آیا ہوا تھا تو ٹائیگر نے بہت مجھے تنگ کیا ہوا تھا. میں کبھی یہ کپڑے اتار رہا تھا کبھی ٹراؤزر شرٹ پہن رہا پھر کبھی یہ پہنتا تھا پھر کبھی ٹراؤزر شرٹ کیونکہ وہ جو تھا نا وہ واش روم نہیں کر رہا تھا جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ مسئلہ آیا ہوا تھا کہ یار یہ کرے تاکہ اس کو میں سکون سے بند کر دوں. تو ابھی عشاء کی نماز پڑھ کے آیا میں نے کہا میں ولاگ کو اینڈ کر لوں کہ یار اس طریقے سے مطلب میرا موڈ تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا کہ کچھ کرنے کا دل نہیں کیا اور ولاگ پھر آگے جا بھی نہیں سکا کچھ کر بھی نہیں سکا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ موسم جو یہ بارش ہے بس یہ رحمت کی بارش جو ہے برستی رہے اس خیر اس لیے میں پھر ولاگ آگے نہیں بنا سکا تھا. تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پیج کو لائک کریں انسٹاگرام پہ فالو کریں اور اسنیک پہ بھی فالو کریں. ان کے لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گے. اور ایک ریکویسٹ آپ لوگوں سے کرنی تھی کہ خدا را چھوٹا بھائی سمجھ کے بڑا بھائی سمجھ کے یا پھر بیٹا سمجھ کے اگر آپ کے کوئی بھی اس دنیا میں رشتہ دار ہیں ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں اگر تو زندہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت تندرستی شفاء کلی شفاء کامل عاجلہ مستمر عطا فرمائے. اور اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ان کی قبر پر جائیں بارش ہو یا نہ ہو آپ ان کی قبر پہ باقاعدگی سے جایا کریں تاکہ آپ کو ان کی قبر کے حال حوال کا جو باہر سے ہے پتہ لگے کہ یار کوئی گر تو نہیں رہی ہے یا گر تو نہیں گئی ہے. خدا کی قسم ایک قبر ایسی تھی کہ جس کی بس دیوار 19-20 کا فرق رہ گیا تھا وہ گرنے والی تھی ٹھیک ہے. اور میں وہاں کی قبروں کا حال دیکھ کے نا مجھے پریشانی اس بات پہ ہوئی کہ یار ہمیں صرف ایک کال آئی ہے کہ یار وہ تھوڑا سا ایک سوراخ ہے تو ہم لوگ دوڑے. وہ لوگ ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ یار ہمارے باپ دادا یا کسی کی بھی قبر تھی آج اتنے سال ہو گئے اور ہم لوگ آئے بھی نہیں ہیں اور ان کو 3-4 سال ہو گئے اس دنیا سے گئے ہوئے تو یا اس سے بھی زیادہ. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کے کوئی بھی اس طرح جو ہے وفات پا گئے ہوئے آپ ان کی قبر پہ لازمی جایا کریں. اور اگر کبھی بارش ہو جایا کرے اور بہت زیادہ ہوا کرے جیسے آپ اپنا خیال رکھتے ہیں اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں ایسے ہی اپنے ماں باپ جو آپ کے پیارے آپ سے دور ہو گئے ہیں ان کا بھی خیال رکھا کریں. ان کی قبروں پر جایا کریں جا کے دیکھا کریں کہ کوئی پریشانی کا عالم تو نہیں ہے کوئی پانی تو نہیں وہاں جمع ہوا یا پانی وہاں رکتا ہے تو اس کے لیے کوئی وہاں پہ اسباب کریں. امید کرتا ہوں یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ کل نئے ولاگ کے ساتھ اور ایک انرجی کے ساتھ میں آپ سے بات کروں گا. یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مجھ سے بات کیوں نہیں ہو رہی بس جب موڈ خراب ہو جاتا ہے پھر سب کچھ اس طرح ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل ملتے ہیں. السلام علیکم.